أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس ہدف خلقت کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس ہدف کی طرف آپ کا سفر جاری ہوگا۔ امید ہے کہ زندگی کا ایک پل بھی آپ کا ضائع نہیں ہو رہا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سفر صحت و سلامتی و تندرستی و شادابی اور قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے الفاظ کے سائے میں طے ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج جن باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے یہ وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے آڈینس بھاگ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی آڈینس خراب کرنی ہو، اگر آپ نے اپنے جو سامعین ہیں ان کو منتشر کر دینا ہو، تب آپ نے ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اور دراصل بات یہ کہ سامعین کو اور آڈینس کو سنبھالنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ اکثر لوگوں کے ایگو اور ان کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ذرہ برابر تنقید برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا جو کہنے والا ہوتا ہے، جو اسکالر ہوتا ہے یا جو بھی کسی مطلب کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ سامعین کے ساتھ ایسی گفتگو کرے کہ جس میں انہیں محسوس یہ ہو کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوئی اشکال نہیں ہے، اور بلکہ سامنے اس کے علاوہ جو بھی کوئی کچھ سوچے یا کچھ کرے تو اس میں اشکال ہے۔ تو لہٰذا ایسی گفتگو میں سامعین کے پازیٹیو پوائنٹس کو اٹھانا ہوتا ہے، سامعین کے عقائد کے پازیٹیو پوائنٹس، اعمال ان کے جو ہوتے ہیں، رفتار اور کردار جو معاشرے میں ہوتا ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹس اٹھانے ہوتے ہیں، اور صرف ان کو بولڈ کر کے میگنیفائنگ گلاس کے نیچے رکھ کے اسے بتانا ہوتا ہے۔ اور جتنا آپ اس کو خوبصورت انداز میں پیش کریں گے، تو جیسے ایک بادشاہ سلامت ہوتا ہے، اس کے سامنے جب اس کی مدح و ثنا ہوتی ہے تو وہ نوازتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، بھلے اس کے ہزاروں برائیاں ہوں۔ آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ ان برائیوں کو اس کے سامنے بیان کریں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف اچھائیاں ان کے سامنے، بادشاہ سلامت کے سامنے بیان کریں، وہ آپ کو نوازتا رہے گا۔ اسی طریقے سے پبلک بھی ایک بادشاہ ہوتی ہے، جو میرے جیسے اسپیکر ہوتا ہے، جو بھی اسپیکر ہوتا ہے، پبلک اس کے لیے ایک بادشاہ ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس پبلک کی کوئی برائی بیان کر دی تو یہاں پر وہ پرابلم میں شکار ہو جائے گا، پرابلم کا شکار ہو جائے گا۔ اور لہٰذا اگر برائی کوئی بیان کرنی بھی ہو، تنقیدی گفتگو کرنی بھی ہو پبلک پہ، تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور دوسرا راستہ ہے۔ یعنی تنقید بھی کی جا سکتی ہے پبلک پر، لیکن اس کا بھی ایک دوسرا راستہ ہے جس سے دراصل کوئی اصل یعنی پریکٹیکل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایک تو پبلک کو سنبھالنے کے لیے، آڈینس کو سنبھالنے کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے پسندیدہ گفتگو کریں، جس میں وہ اپنے آپ سے بھی محبت کریں، اور جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں وہ بھی، اس کی بھی گلوریفیکیشن ہو، وہ بھی اجاگر ہو، اور پبلک خوش رہتی ہے، واہ واہ کرتی ہے، مختلف گروہ میں مختلف نعرے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں آپ کی اوریٹری پاور جتنی مضبوط ہو اتنی زیادہ آپ کو داد بھی ملتی ہے اور اتنی زیادہ آپ کی مقبولیت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنقیدی گفتگو کریں، لیکن تنقید میں قصوروار آپ ہرگز پبلک کو نہ ٹھہرائیں۔ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو پولیٹیکل صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو، عوام نہیں۔ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو دینی مسائل ہے، جو فکری مسائل ہے، جو اخلاقی مسائل ہے، اس کے قصوروار آپ ہو، عوام ہو۔ یہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے، آپ کی تقریر، آپ کی جو محنت ہے وہ ساری فلاپ ہو جائے گی، اور آڈینس جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ اچھا، تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ بندوق کا نشانہ کسی پولیٹیشین، کسی عالم دین، کسی تیسری طاقت کی طرف رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر مسائل ہیں، جو آپ کے اندر اخلاقی پرابلمز پیدا ہوئی ہیں، جو آپ کے اندر پولیٹیکل پرابلمز ہیں، جو آپ کے اکنامیکل پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز تو آپ کے ہیں، لیکن قصور جو ہے وہ کسی اور کا ہے۔ بس آپ نے پرابلمز بیان کی، تنقید کی، لیکن قصوروار کس کو ٹھہرایا؟ کسی تیسری طاقت کو۔ کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی، اکثر ابھی ہم نے دیکھیں کہ ایسے اسکالرز نکلے انٹرنیٹ پہ کہ جو دوسرے اسکالرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ان اسکالرز نے تمہیں کتنا گمراہ کیا، ان اسکالرز نے تمہیں کتنا راہ سے بدر کیا، اور تم بھٹکے ہوئے ہو ان کی وجہ سے۔ تو یہ بھی، اس میں بھی جو ہے پبلک خوش ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنے اوپر کم سے کم بلیم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور بلیم اس کو اپنے آپ سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ پرابلم جب پیش آتی، جب آپ بندوق کا نشانہ خود عوام پر لے لو،
تنقید کا نشانہ کہو، آپ میں ہی پرابلم ہے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، جو حقیقت ہے. اور جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور دوسری آیات جن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ہر کوئی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہوگا، اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ بندوق کا نشانہ تمام پرابلمز کا میری طرف ہے، اور میں ہی ان سب کا ذمہ دار ہوں، میں ہی ان سب میں قصوروار ہوں، اور میری ہی پرابلمز ہیں. دیکھیں نا، ہم بحیثیت قوم کچھ میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں. ہم بحیثیت قوم تمام مسلمانوں کو دیکھ لیں، یا کم سے کم جو گروہ ہے خاص مسلمانوں کا، شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ لیں. شراب ہم نہیں پیتے، بڑے بڑے میجر گناہ ہم نہیں کرتے، حرام گوشت ہم نہیں استفادہ کرتے، نکاح ہمارے یہاں پراپرلی ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے عاشق ہم ہیں، اور تمام اچھائیاں ہمارے پاس ہیں، قرآن مجید ہمارے پاس ہے. پھر بھی جب ہم ریئلسٹکلی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اپنی حالت، تو جو ہمارا سب سے کمال یافتہ ترین گروہ بھی اگر ہوتا ہے تو اس کی کوئی ورلڈ رینکنگ میں، مگر یہ کہ ہم اپنا دل خوش کرنا چاہیں، کوئی اس کی خاص رینکنگ نہیں ہوتی. اور یہ ایک فیکٹ ہے. آپ ہمارے معاشروں کو ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کے حساب سے دیکھ لیں، اینیمل رائٹس کے حساب سے دیکھ لیں، آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طبیعی چیزوں سے نوازا ہے اس کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں. تو ہمارے معاشرے اور غرب کے معاشرے میں، جس میں ہر وہ فساد ہوتا ہے جس سے ہم اپنا آپ کو روکتے ہیں، بہت بڑا فرق نظر آئے گا. اب وہ معاشرہ ہے کہ جس میں حرام گوشت بھی کھایا جاتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، زنا بھی کیا جاتا ہے، کوئی شادی کا سسٹم، فیملی کا سسٹم بھی وہاں کا شدیداً متاثر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر فرق کیوں آ رہا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے، آپ دیکھیں نا، ایک سکول میں اگر ایک بچہ پڑھتا ہو، ٹیچر کی بات مانتا ہو، امی ابو کی اپنی بات مانتا ہو، کلاس میں روز آتا ہو، اس کے نمبر جو آپ دیکھیں ہمیشہ فیلئر کے آ رہے ہو. اور ایک بچہ جو نہ ٹیچر کی بات مانتا ہو، نہ امی ابو کی بات مانتا ہو، نہ پڑھتا ہو، اس کے نمبر پاسنگ پوائنٹس آ رہے ہو، وہ اس سے آگے بڑھ جائے، تو تعجب تو ہوگا نا کہ یہ پھر مسئلہ کیا ہے. تو یہ وہ تنقید ہے جس کی طرف میں ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ کوئی قصوروار نہیں ہے، اس میں کوئی مولوی قصوروار نہیں ہے، کیونکہ کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ اپنی عقلوں کو کسی انسان کے سپرد کر دیں، یا کوئی پولیٹیشین ذمہ دار نہیں، کیونکہ آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ کا رزق و روزی، آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں. سب سے پہلے قصوروار اور سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں. ہم اپنا تعلق دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری سوچ اور افکار اور ہمارے عمل میں کتنی مطابقت ہے. دیکھیں نا، سوچ اور فکر ہماری کیا ہے کہ دنیا بری ہے، پیسوں کی طرف نہیں جانا ہے، شہرت کی طرف نہیں جانا ہے، دولت کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن اس طرف سے شدیداً ہمیں شوق ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے، لہٰذا ہم پھر دینی راستے اپناتے ہیں شہرت حاصل کرنے. پیسوں کا بھی شوق ہوتا ہے، لیکن پھر اس طرف سے اکثر چیزیں ہمارے اوپر حرام ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے. جو بھی آپ کام کریں گے کہیں نہ کہیں سے تو دوسرے بزنسز کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہوگا، اور ظاہر ہے دنیا میں حرام اور گناہ کے عنصر تو ہر جگہ ہیں. تو ہم وہاں بھی نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں پیسے کمانے کا شوق بھی ہے، بس ہم ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے راستے کے لیے. آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں جو دین کے ذریعے پیسے کمائے جا رہے ہیں اس کے کتنے مختلف راستے ہیں. آپ دیکھیں، قافلوں کو لے جانا، مختلف فلاحی کاموں میں بھی جو اچھا خاصا سود حاصل ہوتی، یعنی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے. مختلف نام نہیں لینا چاہتا، میں سربستہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرا دل نہیں کرتا کہ کبھی بھی معاشرے میں خدا نخواستہ فساد ایجاد کروں. میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سب سے بڑا قصوروار سمجھتا ہوں، اور میں جس سے مخاطب ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اسے بتاؤں کہ آپ کے بھی جو مسائل ہیں زندگی میں اس کے سب سے بڑے قصوروار آپ ہیں. اب اس کا کیا مسئلہ ہے، یعنی کیوں یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ جس طرف تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود بظاہر توڑی جا رہی ہیں، ظاہر اور واقعاً وہاں پر جو ہے وہ پاسنگ مارکس مل رہے ہیں، اور جہاں پر ہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا جا رہا ہے، ظاہراً یہاں پر ظاہراً صدق کرے گا، وہاں پر جو ہے فیلئر ہے. سوسائٹی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اکنامیکل لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اقدار اور اخلاق کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، تو فیلئر ہی فیلئر نظر آتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جو تمام پرابلمز کی ماں ہے. یعنی اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد اس بات کی نوبت آتی ہے کہ آپ پروردگار متعال کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، یا کوئی بھی اور جو دوسرے پیرامیٹرز ہوتے ہیں فیلئر اور سکسیس کے. تو وہ اصل پرابلم جو سارے پرابلمز کی ماں ہے وہ ہے ذہنی انتشار.
ذہن میں الجھن، ذہن میں پرابلم، سوچ میں، فکر میں تذبذب، فکر میں وہ مسائل کی جس کی وجہ سے انسان درست فکر نہیں کر سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غربی معاشرہ ہے یا وہ جو دنیا میں اس وقت سکسیسفل معاشرہ ہے، ایٹ لیسٹ دنیا کے اعتبار سے، جس کو نعمتیں ملتی ہیں، جس کے یہاں بلائیں نہیں آتی، جس کے یہاں ویلیوز ہوتی ہیں، جو فی الحال دنیا پر قابو کیا ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پرابلم بالکل نظر نہیں آتی. وہ یہ کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی انہوں نے آخرت کے ایسپیکٹ کو سائڈ میں ہی رکھ دیا ہے. یعنی وہ مانتے ہی نہیں خداوند متعال کے سسٹم کو، وہ مانتے ہی نہیں کسی بھی اس دینی عقائد، ان دینی عقائد کو جن کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے. انہوں نے مٹیریلسٹک سسٹم کو اپنایا ہے، مٹیریلسٹ سسٹم کے وہ پرچار کرتے ہیں اور وہ اس میں رہنا چاہتے ہیں، اور لہٰذا وہ ان کا فعل اور قول بالکل مطابقت کرتا ہے. وہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور دنیا کے بارے میں ان کی تمام ایفرٹس ہوتی ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. بس سوچ اور عمل میں مطابقت ہے، منافقت نہیں ہے یا انتشار نہیں ہے، الجھن نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ ایک طرف سے ہم نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز ہمیں چاہیے وہ آخرت ہے. اس دنیا میں بھی ہمیں حقانیت کا ساتھ دینا ہے، بھلے وہ ہمارے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو. ہمیں اس دنیا میں مظلوم کی حمایت کرنی ہے، بھلے وہ ہمارے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو. ہم ان معاشروں کی طرح اپنے بینیفٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایثار و قربانی و فداکاری اور ایک دوسرے کو مدد کرنے کے جذبے کے ساتھ رہنا ہے. اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو کسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے. اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کی طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے روش پر زندگی گزارنی ہے. یہ ہماری سوچ ہے. آپ سب اگری کریں گے کہ بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. حتیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی طریقے سے پیش آنا ہے، حتیٰ وہ جو ہمارے ساتھ ہم عقیدہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی معاشرے میں ایسا سلوک کرنا ہے کہ وہ خود ہم سے پوچھے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے. یہ تمام ہماری افکار ہے، لیکن شدیداً ہمارا دل جو ہے وہ اس کا برعکس چاہتا ہے. ہم شدیداً چاہتے ہیں کہ فائدہ ہمارے کاموں میں صرف ہمارا ہو، یا کم سے کم ہمارا فائدہ ضرور ہو. ہم شدیداً اس کام سے دوری کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو. ہماری ملاقاتوں میں جس شخص سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں ہم دلچسپی بھی نہیں دکھاتے. ہمارے کاموں میں ایسے کام میں جس میں ہمارا کسی جہت سے کوئی نہ کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، چاہے شہرت مل رہی ہو، چاہے دولت مل رہی ہو، کچھ ہم اس کام میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے. تو بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام وہ اخلاقی اقدار اور وہ معیار اور سوچیں اور عقائد جن کو اپنے لیے ہم نے سیٹ کیا ہے، ہمارا دل اس کا طلبگار نہیں ہے اور ہمارا دل اس کا برعکس چاہتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم انہی اقدار کے پیچھے چھپ کے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. یہاں پر گڑبڑ پیش آتی ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا تضاد ہے عمل اور سوچ میں. دیکھیں میں پرچار کروں گا کسی اچھے ویلیو کی، میں غریبوں کو سرو کرنے کے بارے میں گفتگو کروں گا، میں معاشرے کو پولیٹیکلی استحکام بخشنے کے بارے میں گفتگو کروں گا، میں خداوند متعال کے دین کو معاشرے میں رواج دینے کی گفتگو کروں گا. لیکن کیونکہ میرا دل کچھ اور چیزیں چاہ رہا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے میں کوشش کروں گا اپنے منافع کو حاصل کروں. آپ کبھی نہیں کہہ پائیں گے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت ہی نہیں دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام برائیوں کو چھپانے والا ہے. سب سے بہترین صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لہٰذا آپ کبھی یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ میری اصل نیت کیا ہے. ان لیکچرز کی وجہ سے کیا وہ اپنے شہرت طلب کر رہا ہے یہ شخص؟ یعنی واقعاً جو اس نے سمجھا ہے اور جو اس نے سیکھا ہے وہ اس سے ہمیں اسے فارورڈ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو بس لہٰذا یہ جو تضاد پیش آتا ہے اس میں ہمارا معاشرہ ان پرابلمز کا شکار ہوتا ہے، اس زوال کا شکار ہوتا ہے کہ جس زوال کی شاید تاریخ میں آگے جا کے مثالیں دی جائیں. خوب یہ تو سارے اشکال ہو گئے، یہ تو سارے مسائل ہو گئے. قصوروار کون ہے؟ قصوروار آپ ہیں. اس میں آپ خود اپنے اندر دیکھیں، آپ کو قصور نظر آئے گا. اور میری ہمیشہ یہی اپروچ رہی ہے. میں ہمیشہ، مجھے اس سے غرض نہیں کہ کسی اور نے آپ کے حق میں کیا ظلم کیا ہے، کسی اور نے آپ کے حق میں کیا پرابلم کریٹ کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حافظ ہے. جس چیز پر آپ قادر نہیں ہے، جس چیز کو آپ اپنے سے دور نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کوئی ایسا فائدہ یا نقصان نہیں ہے جو میں نہ چاہوں تم تک پہنچے اور تم تک پہنچ جائے. نہ فائدہ تم تک پہنچے گا، نہ کوئی
میرے سوا کوئی اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا. بس قصوروار تمام مسائل کے آپ ہیں. اچھا قصور کیا ہے؟ کہاں پر پرابلم پیش آئی؟ پرابلم یہاں پر پیش آئی جہاں پر ہم نے اپنی تربیت نہیں کی. ہم نے سمجھا، کیونکہ ہم جیسے میری گفتگو کے شروع میں میں نے کہا کہ جب سکولرز گفتگو کرتے ہیں، جب سکولرز لیکچر دیتے ہیں تو وہ دو قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ایک میں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، ہم نے سب صحیح سوچا ہوا ہے، اس میں کوئی ہمارا فالٹ نہیں ہے. اور دوسری قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سارا فالٹ دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. انقلابی غیر انقلابی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، غیر انقلابی انقلابی کو، نجف کے حوزے والے قم کے حوزے کو، قم کے حوزے والے نجف کے حوزے کو، عرفان والے فقہ والوں کو، فقہ والے عرفان والوں کو، ماتمی گرو غیر ماتمی گرو کو، سنی شیعہ کو، شیعہ سنی کو. یہ بلیم گیم جو ہماری چل رہی ہوتی ہے. لہٰذا ہماری اپنی تربیت ہمیں کون بتائے، ہمیں کون صدق دل سے آ کے بیٹھ کر ہمارے اصلاح کے لیے مشورہ دے کہ آڈینس یہ تمہارے مسائل ہیں. کون، کس کی جرت ہے آپ کو یہ بات کرنے کی؟ میری جرت ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ میرے اندر تو مسائل بھرے ہوئے ہیں. کسی اور عالم دین کی جرت ہے، کسی اور اسکالر، ٹیچر، پروفیسر کی جرت ہے کہ آپ کو آ کے آپ کی برائیاں بتائیں؟ نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود برائیوں سے بھرے ہوئے. میں خود برائیوں سے بھرا ہوں. کل میری جب برائی سامنے آئے گی تو آپ بولیں گے آغا صاحب ماشاءاللہ گفتگو تو آپ کی بڑی اچھی تھی، بڑا آپ نے ہمیں قصوروار ٹھہرایا، لیکن سامنے سے ہی دیکھیں آپ کی اپنی بھی حرکتیں دیکھیں. کون ہے؟ یعنی یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عصمت کی ضرورت کیا ہے. سمجھیں، عصمت ایک تو میرے سوچ کے مطابق، جو میں نے سمجھا اس کے مطابق، عصمت ایک معرفتی مرحلہ ہے. عصمت جو ہے وہ ہر کسی کی سمجھنے کی بات ہے نہیں. توحید کو ایک حد تک کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، معاد کو ایک حد تک کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، خلافت الہی کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن عصمت کو سمجھنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ آپ جس کا دل خراب ہو یا جس کا ذہن وسیع نہ ہو، جس کی سوچ وسیع نہ ہو، اس کو آپ عصمت سمجھا سکیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بولتا ہوں کہ عصمت کا فائدہ کیا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عصمت کا کانسیپٹ اپنے کچھ خاص بندوں میں پیادہ نہیں فرماتا تو اس نے ہمیں ایک لطف سے محروم کیا ہوتا. اور ہمیں پتہ ہے کہ پروردگار متعال کا مزاج ہرگز ایسا نہیں کہ وہ ہمیں لطف سے محروم کرے. جنہوں نے عقائد پڑھی ہے انہوں نے قاعدہ لطف کو ضرور پڑھا ہوتا. لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ پروردگار متعال عصمت قرار نہ دے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے ایسے گنہگار بندے ہیں اس کے، تمام انسانوں میں ایسے فالٹس ہیں کہ جن کے بیان ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ان فالٹس کو بیان نہیں کرے گا، اگر کوئی انہیں تربیت نہیں دے گا تو وہ ضلالت اور گمراہی میں ہی بیٹھے رہیں گے. اب پروردگار متعال نے تربیت کے لیے، انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، کمال بخشنے کے لیے، ان کے پرابلمز اور مسائل کو ان کی طرف انہیں متوجہ کر کے اس سے انہیں آزاد کرنے کے لیے عصمت کا کانسیپٹ اپنی ایک کتاب میں انٹروڈیوس کیا، قرآن مجید، اور کچھ خاص بندوں میں انٹروڈیوس کیا، اہل بیت علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے تمام انبیاء. یہ ہے عصمت کا کانسیپٹ کہ جب وہ آپ کو آپ کے اندر کسی مسئلے کے بارے میں بتائیں گے، جب وہ آپ پر تنقید کریں گے، جب وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، آپ کبھی ان پر انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ میں بھی تو یہ پرابلم ہے. لہٰذا آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ یا تو انسان ہٹ درمی دکھائے، ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، یا تو وہ قبول کرے، ایکسپٹ کرے میسج کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس میں کوئی شک نہیں، بے شک لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے بیچ ایک ایسے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی میں سے تھا. لیکن اس میں ایک خصوصیت تھی کہ جو مسائل ان میں تھے، جو مشکلات ان میں تھے، جو پرابلمز ان کی نفسیات اور اخلاق اور روح و روان میں تھی، وہ اس رسول میں نہیں تھی. یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کے لیے، ویزکیہم، اور جو ان کو تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو پاکیزہ بناتا ہے، ان کو پلیدیوں سے، برائیوں سے دور کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکیمانہ باتیں سکھاتا ہے، انہیں جہالت کی ظلمتوں سے باہر نکالتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ اس سے پہلے وہ بہت واضح و آشکار گمراہی میں تھے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ رسول کی خصوصیت، یہ عصمت کا فائدہ یہاں پر نظر آتا ہے کہ اب معصوم کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، چاہے وہ کلام اللہ مجید ہو، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جب یہ کلام معصوم کا ایک شخص کے کانوں سے ٹکراتا ہے، اب اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اسے ایکسیپٹ کرے اپنے لیول پر، کوئی انسان جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی دیر سے ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی ضعیف ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، بہرحال ایکسیپٹ کرے، یا تو اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی سرشت کی اور اپنی ذات کی برائی کا باقاعدہ طور پر اظہار کر دے، پھر پروردگار متعال کے بارگاہ میں کسی قسم کی اس کے لیے گنجائش نہ رہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، ہم نے اپنی تربیت کو حاصل کرنے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا سہارا لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیا، قرآن مجید کا سہارا لیا، یا ہم نے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کا سہارا لیا کہ جو خود برائیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ہم نے بعض ان میں سے لوگوں کو معصوم بنانے کی کوشش بھی کی، اور جب ان کی عصمت کا بوجھ ٹوٹا تو ہمارے بھی ایمان متزلزل ہونا شروع ہو گئے، ہے نا؟ شخصیت پرستی یہی ہوتی ہے نا، کہ آپ کو پتا ہے کہ معصومین دنیا میں 14 ہیں اور انبیاء علیہ السلام، آپ نے اس عصمت کے کانسیپٹ کو دوسروں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا، جو برائیوں سے بھرپور لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح کس کو قضاوت کرنا ہے، کس طرح کسی کو اجر دینا ہے، کس طرح کسی کو عذاب دینا ہے، وہ ججمنٹ کا بھی کرائیٹیریا اسی کے پاس ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنی ہدایت اور دین حاصل کرنے کا ٹھیکہ پورا کے پورا ڈیلیور کر دیا ان لوگوں میں، کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کہ جو معصوم نہیں تھے، اور پھر زبردستی ان کے لیے عصمت تراشیاں بھی شروع کر دیں، اور کوشش کیا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح معصوم بتا دیا جائے، اور پھر جب وہ عصمتیں ٹوٹتی تھیں، جب اشکالات اور پرابلم نظر آتے تھے، لہٰذا آپ کا معاشرہ ایک بہت خطرناک تزلزل کا شکار ہوتا تھا، اور کبھی وہ اس ذہنی الجھن سے باہر نکل ہی نہیں پاتا تھا کہ اسے تعلیم و تربیت حاصل ہو اور اس کے قول اور فعل میں مطابقت پیدا ہو۔ شاید یہاں پر سوال ہے تو کیا کریں؟ ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہم کہاں سے اہل بیت علیہ السلام کو لیں؟ ہم کہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیں؟ ہم کہاں سے ان معصومین علیہ السلام سے اپنی ہدایت کو حاصل کریں؟ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی نامہربانی ہے، بہت بڑی نامہربانی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے بیچ بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ اس پر غور کرو، فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور مختلف آیتیں میں آپ کے لیے پوری آیتوں پر جو ہمیں ذاتی طور پر قرآن مجید کی طرف بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خود قرآن مجید کو کھولو، پڑھو، اس پہ غور و فکر کرو۔ اگر میں اس کے اوپر کوئی لیکچر پریپئر کروں سیریز، تو شاید 30 لیکچر سیریز ہو جائے، اس پہ صرف اس بات پر زور دیا جائے کہ قرآن مجید کن مختلف آیات میں ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے کا کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، افلا یتدبرون القرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیوں قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے، کیوں قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ یہ آیت کا لب و لہجہ کیا بتاتا ہے کہ اس کے مخاطب علماء دین ہیں، کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی قرآن مجید کو سیکھنے میں اور اسے علوم حاصل کرنے میں صرف کر دی ہیں، یا نعوذ باللہ اس لہجے کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نعوذ باللہ اس لہجے کے مخاطب؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں یہ قرآن پر توجہ نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں گرامی، اگر یہ مخاطب نہیں ہے تو تیسرا گروہ مخاطبین کا ہم ہی عوام الناس بچتے ہیں۔ یہ خطاب ہم سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جنہوں نے قرآن مجید سے ایسے ہجرت اختیار کی ہے کہ جیسے لوگ خوشی سے کینیڈا اور امریکہ ہجرت کرتے ہیں اور کبھی پلٹ کے اپنے ملک کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم خوشی سے قرآن مجید کو چھوڑ کر اس
جہت میں جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے دور ہو. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے, فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب تو معصومین ہے نہیں, اب ہمارے پاس کیا چاہ رہا ہے سوائے اس کی کہ غیر معصوم سے اپنے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی, کس طرح یعنی اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, یعنی ایک افضل چیز کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جائیں. بس قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو پڑھنے میں رکاوٹ نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی جگہوں پر ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر تدبر نہیں کرو گے, تأمل نہیں کرو گے, قرآن مجید کو خود نہیں پڑھو گے, تو رسول بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف FIR کاٹیں گے. دیکھنا. اب سوال تو کیا کریں, اب قرآن ہی ہو جائے, اب سب چیز چھوڑ کے بس قرآن مجید پڑھنے لگے. پہلے تو میں عرض کروں کہ قرآن مجید کے ساتھ صحیفہ سجادیہ ہمارے یہاں متروک و مہجور ہے. صرف اور صرف صحیفہ سجادیہ کو ہم کے بارے میں ہم صرف اس لیے گفتگو کرتے ہیں تاکہ سامنے والوں کو امپریس کرے کہ دیکھو ہمارے یہاں توحید کا کیا زبردست کانسیپٹ ہے. اور جب وہ آ جاتا ہے ہماری طرف تو شاید اس کے بعد کبھی اس کو صحیفہ سجادیہ کے بارے میں سننے میں کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوتا. اور اسی طرح نہج البلاغہ ہے کہ جس کے بارے میں تعریف و تمجید ہو, اتنی بڑی بڑی باتیں, لیکن کام اس پر ذرہ برابر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جو آڈینس ہے, جو بادشاہ سلامت ہے, اس کو یہ باتیں سننا پسند نہیں ہے. اس کو تو وہی باتیں سننا پسند ہے کہ تم ٹھیک ہو, تم اچھے ہو, ہر چیز تمہارے ساتھ اچھی ہے. تو یہ کتابیں بھی, پھر اصول کافی میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں. میں نہیں کہتا کہ پوری اصول کافی ہمارے یہاں مستند کتاب ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام کے کلام ہمارے پاس متروک و مہجور صورتحال میں قرآن مجید کے ساتھ ہی موجود ہے. اچھا تو کیا کریں, اب قرآنی بن جائے اور حدیثی بن جائے. ایک تو عجیب بات ہے کہ قرآنی یعنی اتنی زبردست صفت, کسی کے لیے افتخار ہو کہ اسے کہا جائے کہ تم قرآنی ہو, یہ ہمارے یہاں ایک برا بھلا بن چکا ہے. اگر آپ کسی پر لیبل لگا دیں کہ قرآنی ہے تو اس کے لیے معاشرے میں بہت برا ہوتا ہے. عجیب بات ہے, کمال ہے. قرآن سے دور ہونا اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا قرآن سے نزدیک ہونا ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے, خاص کر کے خاص کانٹیکس میں جب کہا جاتا ہے قرآنی. تو کیا کریں ہم ڈاکٹر صاحب, ہم قرآنی بن جائیں, ہم حدیثی بن جائیں, ہم تمام علماء کو سننا چھوڑ دیں, مجالس سننا چھوڑ دیں, قصیدے سننا چھوڑ دیں؟ نہیں عزیزان گرامی, ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں افراد و تفرید سے بچنا چاہیے. نہ ایسا ہو کہ ہم قرآن مجید کو بالکل ترک کر دیں اور ہمارا واسطہ صرف انہی چیزوں کے ساتھ ہو کہ جن میں عصمت ہرگز موجود نہیں ہے اور جس میں خطا کا پہلو بہت زیادہ ہے. یا تو ہم کہیں کہ اچھا اب ان کو چھوڑ کے صرف قرآن و حدیث میں آ جاتے ہیں کہ تفرید, افراط اور تفرید اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور قرآن مجید کی بھی اگر صرف اور صرف پیروی کرنے لگے تو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو کسی سے پوچھنا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فاؤنڈیشن ہے, جو بیسز ہے آپ کے دین کو سمجھنے کا, وہ کیسے قرآن مجید سے خالی ہو سکتا ہے؟ آپ کا جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں سے اکثر وقت کس چیز پر صرف ہونا چاہیے؟ قرآن مجید پر صرف ہونا چاہیے. قرآن مجید پر تدبر و تأمل, اس میں غور و فکر کرنا اور اس کو سیکھنے پر صرف ہونا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے اپنے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر غور و فکر کرنے میں صرف ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان کے کلام کو سننا چاہیے آپ کو, ان کے کلام پر آپ کا وقت صرف ہونا چاہیے کہ جو ان کے توسط سے باتیں کرتے ہیں. یہ آپ خود مجھے بتائیں. ہاں اگر اہل بیت علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہوتا, قرآن مجید نے کہیں فرمایا ہوتا کہ دیکھو یہ کتاب جو ہے یہ صرف علماء کی ہے, یہ کتاب کو ہرگز ہاتھ نہیں لگانا. ہے کچھ ایسے ادیان جن کی کتابوں کو سوائے ان کے علماء ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارا کیا یہ عقیدہ ہے؟ مجھے بتا دے کہاں پر یہ عقیدہ ہے, کس نے ہمیں روکا ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے؟ پھر اتنی ساری تاکید, پھر خود قرآن مجید کا لب و لہجہ کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو خدایا تو نے جب منع کیا ہے میں قرآن پڑھوں تو مجھے اتنا زور سے ڈانٹ کیوں رہا ہے, اتنا شدت سے مجھے تو غصہ کیوں کر رہا ہے جب میں قرآن کی طرف نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا میں تو کہہ رہا ہوں قرآن مجید کو پڑھو. کس نے تمہیں قرآن مجید سے روک لیا؟ کس نے تمہیں تفکر اور تدبر سے روک لیا؟ میں نے تو تمہیں کسی کا غلام نہیں بنایا, میں نے تو تمہیں صرف اپنا بندہ بنایا. تمہیں کس نے کہا کہ تم ہزاروں لوگوں کی غلامی میں آ جاؤ اور میری ہی باتوں کو چھوڑ دو؟ تو اس گرامی
جب فاؤنڈیشن لے کرنی ہے ہم نے، جب ہمیں وقت صرف کرنا ہے اپنی زندگی کا قیمتی، جب ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے، تو پرائیورٹی، ارجحیت، اولویت ہمیں کس کو دینی ہوگی؟ جو معصوم ہے یا جو غیر معصوم ہے؟ جو معصوم کا کلام ہے یا جو غیر معصوم کا کلام ہے؟ اور یہاں پر جب آپ توجہ دیں گے، جب آپ قرآن مجید سے آشنا ہوں گے، جب آپ کی انسیت اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ڈیولپ ہوگی، اب آپ چیک رکھیں گے کہ کون ممبر سے کیا بیان کر رہا ہے، اور آپ کے ممبروں میں اہل بیت علیہ السلام کا کلام محدود احادیث اور محدود روایات سے آگے بڑھ کے وسعت اختیار کرے گا، اور قرآن مجید کی آیات بھی جو آپ کے ممبر پر بیان ہوتی ہیں، ہمارے ممبر پر بیان ہوتی ہیں، وہ بھی محدودیت سے باہر نکلیں گی۔ اور پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آیے قرآن کو صرف اور صرف سرنامہ کلام بنایا جائے کیونکہ ایک رسم ہے، اور اس کے بعد تمام گفتگو ایسی چیزوں پر ہو کہ جس کا عصمت سے کوئی تعلق نہیں۔ چیزیں تبدیل ہوں گی کیونکہ آپ آشنا ہوں گے نا۔ جب بولنے والے کو پتا ہوگا کہ میرے آڈینس کو قرآن مجید میں دلچسپی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں دلچسپی ہے، وہ ڈیمانڈ ہی یہ کر رہے ہیں، تو بادشاہ سلامت تو آپ ہے نا۔ تو جو بادشاہ سلامت کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے لیے غلام حاضر ہے۔ جو سپیچ دیتا ہے، جو آپ کو کوئی بات کسی سینٹر سے بتاتا ہے، کسی پوزیشن سے آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو کس بات کی طلب ہے۔ جب آپ میں یہ طلب موجود نہیں ہے، آپ بلیم کرتے رہے دوسروں کو، کرتے رہے، ساری زندگی آپ نے بلیم کیا تمام اپنے مسائل کے لیے دوسروں کو، کہ بھائی آپ ہمیں قرآن مجید سے نہیں بتاتے، آپ ہمیں دعاؤں سے نہیں، وہ بتائیں گے تو آپ سنیں گے بھی تو نہیں نا، وہ بتائیں گے تو آپ کا حوصلہ بھی تو سرد ہو جائے گا نا۔ جب وہ دیکھیں نا، قرآن مجید کا ہمارے مجالس میں، ہمارے درسگاہوں میں اتنا صرف رول ہے کہ شروع میں 10 منٹ پڑھ دیا جائے، وہ بھی 10 منٹ، یعنی قصیدے اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو اشعار ہوتے ہیں ان کو پھر بھی قرآن مجید سے زیادہ مہلت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد مین سپیکر ہمارے آ جاتے ہیں۔ جب آڈینس کا حوصلہ ہی نہیں ہے 10 منٹ سے زیادہ قرآن مجید کو سننے کا، اس پر گفتگو کرنے کا، جب آڈینس کا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ سوائے روز عرفہ کے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کو پڑھے، اس پر گفتگو کرے، اس کی شرح و تفسیر کو مختلف علماء سے مانگے، تو کس میں ہمت اور حوصلہ ہوگا؟ ہمارے جیسا سب میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ ایسے موضوع پر کہ جس کو کسی کو شوق نہیں ہے سننے کا، سالوں سال گفتگو کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ رب العالمین، اگرچہ کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ آڈینس سنے میری بات کو، اس پر گفتگو، لیکن نہ بھی سنے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال، ایک اچھے جملے، ایک اچھے کلام، ایک اچھے عمل کی مثال ایک شجر طیبہ، ایک پاک و پاکیزہ درخت کی مثال ہے، اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے ڈھسی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور وہ درخت آسمانوں کی طرف بلندیوں میں جا رہا ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس کے میوے، اس کے پھل کسی خاص مدت کے لیے محدود نہیں ہوتے، کل حین باذن ربها، اپنے رب کی اجازت سے ہر زمانے میں یہ پھل اس درخت سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک درخت کو ٹائم لگتا ہے گرو کرنے میں، ایک زمانے میں اس کا بیج زمین میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ یہ بیج ایک تناور درخت بنتا ہے۔ کلمۃ طیبہ کی یہ مثال ہے۔ تو اچھے کاموں کا اثر دنیا میں آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن آپ کا قصور نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ آپ نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ آپ کا یہ قصور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک سپیکر سے آپ کو نہیں سننا پسند ہے، آپ کسی اور اپنے فیوریٹ سپیکر سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں صحیفہ سجادیہ پر ویکلی لیکچرز دیں، تفسیر بیان فرمائیں، نہج البلاغہ پر ویکلی لیکچرز دیں، تفسیر بیان فرمائیں، ہمیں تفسیر قرآن مجید بیان کر کے بتائیں، اور اس میں بھی تفسیر قرآن مجید بیان کرنے میں ہمیں بتائیں کہ آج کی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید ایک جاویدان کتاب ہے،
ٹھیک ہے، ایک تو احادیث کا بھی اگر سلیکشن ہوتا ہے تو صحیح احادیث کا سلیکشن ہو. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی تفسیر میں بھی ہم وہی نکات نکالیں جس میں ہماری تائید ہو رہی ہو صرف اور صرف، اور اس میں بھی ہمارے جو ضعف ہیں، ہماری جو کمزوریاں ہیں جس کو قرآن مجید تشفی بخشنا چاہ رہا ہے، اس کی کوئی گفتگو نہ ہو. لہٰذا عزیزان گرامی، یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے عید میں خوشی کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے جشن کو منانے کے ساتھ کبھی پریکٹیکلی بھی تو سوچنا ہے نا ہم نے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک پریکٹیکل زندگی گزاری، کتنی قربانیاں دی. کہاں ہے وہ ہماری قربانیاں؟ اور قربانی صرف یہ نہیں ہوتی، جہاد اکبر جہاد نفس ہے. بہرحال عزیزان گرامی، ایک خلاصہ اس گفتگو کا اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر ایک نچوڑ اس گفتگو کا آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آڈینس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور ایک اسکالر کو اپنی گفتگو بیان کرنے کے لیے آڈینس کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس بات کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سننے والے کیا سننا چاہتے ہیں. ہم نے آپ سے عرض کیا سننے والے بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تربیتی گفتگو 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ کہ جس میں سننے والے کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہترین ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی اچھائیوں کو بولڈ کیا جاتا ہے. اس کی ہم نے آپ کی خدمت میں مثالیں دی، تفصیل سے گفتگو کی. دوسری ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تربیتی گفتگو میں ایک تنقیدی گفتگو ہوتی ہے، لیکن تنقید کا نشانہ کسی تیسری طاقت کو بنایا جاتا ہے. نہ میرے میں پرابلم ہے، نہ آپ میں پرابلم ہے، پرابلم فلانے میں اور پرابلم اس شخص میں. اور یہ دوسری قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اور ان دونوں قسم کی گفتگو کے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بہت سارے آڈینس ہوتے ہیں. سب سے مشکل گفتگو اور سب سے پریکٹیکل گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ سامعین کو ان کے مسائل کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، ان کی مشکلات بتاتا ہے. اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں پر ہمیں آ کے پتہ چلتا ہے کہ عصمت کی کتنی اشد ضرورت ہے، اور کیوں عصمت ایک معرفتی مرحلہ ہے. اور قرآن مجید کی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ اچھا اب ہم قرآنی بن جائیں، اب ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو دیکھیں اور ہمارا دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہو، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کی کہ ہمارا مراد کیا ہے، ہم کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ سب قرآنی بن جائیں یا نہیں؟ جو روش ہے، جو ہدف ہے، اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک معاشرہ جو بظاہر تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، وہ ایک مثبت جہت میں حرکت کر رہا ہے، اس کی بلائیں بھی کم ہیں، اس کی مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں چیزیں بھی نظم و ضبط سے مینج ہو رہی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو ہر پروردگار متعال کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ کبھی وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے. تو یہ تھی عزیزان گرامی وہ گفتگو جو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کی اہمیت کا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی مستند موثق صحیح السند اور ان دعاؤں کی تفسیر اور ترجمہ بیان ہوتا ہے اور ان پر تدبر اور تأمل کی گفتگو بیان ہوتی ہے، ان دعاؤں کا کہ جن کا لب و لہجہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے قلب مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوئی ہیں، تو اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح یہ گفتگو، یہ تدبر اور تأمل کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرح تربیت کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.